بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا اما بعد۔ مطالعہ اسلام کورس کے یونٹ نمبر 7 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس یونٹ کا موضوع عبادات ہے اور پھر عبادات میں سے نماز پر اس یونٹ میں اس نشست میں گفتگو ہوگی۔ کسی بھی فرد کے اسلام کا دار و مدار دو باتوں پر ہے، ایمان اور اعمال صالحہ پر۔ ایمان کی بنیاد عقائد پر ہے کہ جن میں عقیدہ توحید، عقیدہ نبوت و رسالت، اللہ تبارک و تعالی کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان، اللہ کے فرشتوں اور یوم آخرت پر ایمان لانا شامل ہے۔ ان عقائد پر مفصل بحث اور گفتگو گزشتہ اسباق میں گزر چکی۔ آئندہ ہم اعمال صالحہ کی بحث کا آغاز کریں گے۔ اعمال کی فہرست خاصی طویل ہے، ہم صرف ان اعمال کا تذکرہ کریں گے جن سے عقائد کا عملی طور پر اظہار ہو سکے، یعنی جس بات پر ہم یقین اور ایمان رکھتے ہیں اس بات کو ہم اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کریں۔ اسلام میں عقائد اور اعمال کی حیثیت لازم و ملزوم کی ہے۔ ایمان گویا کہ بنیاد ہے اور اس بنیاد پر اعمال صالحہ کے ستون قائم ہیں۔ تاہم اسلامی نقطہ نظر سے اعمال صالحہ کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں تمام انسانی کار خیر شامل ہیں کہ جن کی اہم تقسیم عبادات، اخلاق اور معاملات ہیں۔ سب سے پہلی تقسیم عبادات۔ اسلام میں عبادات کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ اس میں وہ سارے کے سارے کام شامل ہیں کہ جن کا مقصد اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہو۔ اس لحاظ سے مرد مومن کا ہر فعل، خواہ اس کا تعلق نجی زندگی سے ہو یا اجتماعی زندگی سے ہو، اس دائرے میں آ جاتا ہے، مگر فقہی لحاظ سے بعض عبادات صرف اللہ تبارک و تعالی کی بڑائی اور عظمت کے اظہار کے لیے مخصوص ہیں۔ اس طرح کے کچھ کام دیگر مذاہب میں بھی ملتے ہیں جن کو عبادت، پرستش یا پوجا وغیرہ کا نام دیا جاتا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو عبادت کے صحیح طریقے بھی بتلاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ مذاہب کے ناقص طریقوں کی اسلام نے اصلاح بھی کی اور عبادت کی حقیقت کو، اس کی اہمیت کو اور اس کی غرض و غایت کو بیان کیا۔ اسلام نے کیا بیان فرمایا؟ اسلام کہتا ہے کہ عبادت صرف ایک اللہ کے لیے مخصوص ہے۔ اسلام نے تمام باطل طریقوں کی نفی کی اور ایک اللہ تبارک و تعالی کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم ہمیں دی۔ ساتھ ہی یہ بھی بتایا کہ ہر مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت مخصوص طریقے سے ادا کرنے کے لیے آزاد ہے۔ درمیان میں کسی ادارے، کسی فرد، کسی خاندان کی ضرورت نہیں ہے۔ انسان اپنے گھر میں ہے یا گھر سے باہر ہے، سفر میں ہو یا حضر میں ہو، سواری پر ہے، پیادہ ہے، وقت مقررہ پر وہ اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، اس کے آگے جھک سکتا ہے، اس کے راستے میں اپنا مال خرچ کر سکتا ہے، اس کے لیے بھوکا رہ سکتا ہے، اس کے لیے کٹ سکتا ہے، اس کے نام پر صدقہ کر سکتا ہے۔ یہ تمام کے تمام احکام پر عمل پیرا ہو سکتا ہے۔ اس طرح انسان کی پوری زندگی عبادت سے عبارت ہو گئی۔ تاہم 4 عبادتیں اسلامی شریعت میں فرض ہیں: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ سب سے پہلی چیز نماز۔ اسلامی عبادات میں سب سے اول اور اہم رکن نماز ہے، جو ہر امیر و غریب، پیر و جوان، مرد و عورت، بیمار اور صحت مند سب پر فرض ہے اور کسی سے بھی کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتی۔ عربی زبان میں اس کے لیے صلاح کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جس کے معنی دعا اور التجا کے ہیں، اور حقیقت بھی یہی ہے، کیونکہ نماز میں جو کلمات ادا کیے جاتے ہیں، جو الفاظ بولے جاتے ہیں، یا تو وہ اللہ کی حمد اور ثنا پر مبنی ہیں یا ان میں اللہ سے دعا کی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ نماز بندے اور اللہ کے تعلق کا ذریعہ ہے۔ بندہ اور مخلوق اپنے اللہ تبارک و تعالی کے سامنے اپنے زبان سے، اپنے دل سے، اپنے اعضاء سے اپنی بندگی کا، اپنی عاجزی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔
جب معراج سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی تو امت اسلامیہ کو نماز کا یہ تحفہ دیا گیا اور اس کو سب سے افضل عبادت قرار دیا گیا۔ تمام محدثین، مفسرین، مورخین، فقہائے اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ شب معراج میں نماز فرض ہوئی۔ اسی طرح اکثر کا اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ نمازوں کے اوقات اور نمازوں کی تعداد بھی اسی شب میں فرض کی گئی، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا 12واں سال ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس شب معراج کے واقعے سے قبل بھی مسلمان نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اگر ہم سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو نماز کی مختلف حالتیں اس دور میں بھی موجود تھیں، اس کا علم ہمیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کتب سیرت کو پڑھا جائے تو یہ شہادت ملتی ہے کہ اس دور میں مسلمان نماز پڑھتے تھے تو کفار مسلمانوں کو تنگ کیا کرتے تھے، تکالیف پہنچایا کرتے تھے۔ قیام کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں پھندا ڈالا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام رکوع میں جاتے تو کمر پر وزن رکھ دیتے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر اوجھڑی یا کوئی اور نجس چیز رکھ دی جاتی کہ جس کے بوجھ سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا۔ آپ کی اس تکلیف پر وہ قہقہے لگایا کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر مسلمانوں کو بھی تکالیف دی جاتی تھی۔ اس واقعے سے ان باتوں سے علم ہوتا ہے کہ مسلمان شب معراج سے قبل بھی نماز ادا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قرآن کریم کی متعدد آیات نمازوں کے اوقات اور ان کے ناموں کا تعین کرتی ہیں۔ مثلا سورہ ہود میں اللہ فرماتے ہیں وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور نماز دن کے دونوں کناروں اور رات کے ایک ٹکڑے ایک حصے میں قائم کرو۔ اس آیت میں قیام صلاح کا حکم دیا گیا۔ دن کے دونوں کناروں میں، دونوں کناروں سے مراد ایک کنارہ وہ کہ جب رات ختم ہو رہی ہے اور دن شروع ہو رہا ہے اس وقت نماز قائم کرو، یعنی فجر کا وقت، اور دوسرا دن کا کنارہ جب دن ختم ہو رہا ہے، عصر کا وقت، اور اسی طرح رات کے ایک حصے میں عشاء کا وقت۔ تو اس آیت سے 3 اوقات نماز کے ہمیں معلوم ہو گئے۔ اسی طرح سورہ قاف میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، اے نبی آپ ان کی باتوں پر صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور سورج کے غروب ہونے سے پہلے اللہ کی تسبیح اور تحمید بیان کریں۔ طلوع شمس سے قبل یعنی فجر کا وقت، اور غروب شمس سے قبل یعنی عصر کا وقت۔ اسی طرح فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحُوا، رات کے حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ رات کے حصے سے عشاء کا وقت متعین ہو گیا۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سورج کے سجدہ کرنے کے بعد یعنی جب سورج جھک جائے، غروب ہو جائے، مغرب کا وقت۔ تو اس آیت نے 4 نمازوں کے اوقات ہمیں بتلا دیے۔ اسی طرح سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین میں تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ وَعَشِيًّا، اور دن کے آخری حصے میں اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَحِينَ تُظْهِرُونَ، اور جب تم ظہر کرو تب بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ تو دن کے آخری حصے سے مراد عصر کی نماز اور ظہر واضح طور پر بتلا دیا گیا۔ تو ان آیات سے نمازوں کے اوقات اور ان کی تعداد بھی متعین ہو گئی۔ ہمیں اس گفتگو سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ نمازوں کے احکام میں تدریج و ارتقاء کو اختیار کیا گیا کہ جب مسلمان کفار مکہ کی اذیتوں کے عادی ہو گئے اور نماز سے مانوس ہو گئے تو پھر حتمی حکم کہ جس میں نماز پنجگانہ کی تکمیل بصورت صلاح ہوئی وہ معراج کے دور میں ہوا۔ پہلے نماز کی صورت موجود تھی لیکن حتمی حکم معراج کے موقع پر نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں نمازوں کے اوقات کو بیان فرمایا ہے۔ اس سے مستند طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ جس طرح نمازوں کی فرضیت کا حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اسی طرح نمازوں کے اوقات کو بھی اللہ ہی نے خود متعین فرمایا ہے۔ اور ان نمازوں کے اوقات کو متعین کرنے میں بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، اسلام کی جتنی بھی تعلیمات ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت، کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور پوشیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسانوں اور جنوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ساتھ میں اللہ نے اختیار دے دیا
عبادت کرنے یا نہ کرنے کا۔ اگر عبادت کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام اور فلاح پاؤ گے، اور اگر عبادت نہیں کرو گے تو پھر سزا یافتہ ہوگے۔ اب عین ممکن تھا کہ انسان کو جب اس کی تخلیق کا مقصد معلوم ہو گیا تو وہ ہر وقت عبادت میں لگا رہتا، لیکن دین اسلام میں بڑی آسانیاں پیدا فرمائی ہیں۔ اللہ نے نمازوں کے اوقات کو متعین فرما دیا تاکہ نماز سے جو مقاصد وابستہ ہیں وہ بھی پورے حاصل ہو جائیں، اور انسان کے ذمے جو دوسرے کام لگائے گئے ہیں، جو دوسری ذمہ داریاں ہیں، انسان ان کو بھی انجام دے دے۔ اور اللہ نے 5 وقت متعین فرمائے، اور ان 5 اوقات میں حکمتیں پوشیدہ ہیں کہ صبح کے وقت سورج کے طلوع سے قبل جب انسان بیدار ہو، نہائے دھوئے، تو اس وقت سب سے پہلا کام انسان کیا کرے؟ اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی کا اظہار کرے، اس لیے صبح فجر کی نماز فرض کی گئی۔ اس کے بعد ایک طویل وقفہ دے دیا گیا کہ تاکہ اس وقفے میں انسان اپنے کام کو انجام دے دے، لیکن جب وقفہ طویل ہو گیا جس میں انسان اپنے کام انجام دیتا ہے، پھر ایک وقت پر آ کر انسان تھوڑا تھک جاتا ہے، آرام کرنا چاہتا ہے، بھوک پیاس لگتی ہے، اس وقت اللہ نے ظہر کی نماز کو فرض کر دیا زوال کے بعد، تاکہ ایک طویل وقفے کی وجہ سے جو اللہ کی بارگاہ سے غفلت کا شائبہ ہو سکتا تھا وہ دور ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں انسان دوبارہ حاضر ہو جائے۔ ظہر کی نماز کا وقت مقرر کر دیا گیا۔ اس کے بعد شام کا وقت آتا ہے کہ جب انسان اپنے سارے کام مکمل کر لیتا ہے، فرصت کا وقت ہے، تفریحی مشاغل میں مشغول ہونے کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے بندے اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نماز عصر ادا کرتے ہیں، اور پھر غروب آفتاب کے بعد مغرب کی نماز کو مخصوص کر دیا گیا۔ کیوں؟ تاکہ وہ دن کے اختتام کا وقت ہے، رات کا آغاز ہو رہا ہے، تو اللہ نے ایسے وقت پر نماز فرض کر دی تاکہ ہمارا دن ختم ہو تو وہ نماز کی حالت میں ہو، اور رات شروع ہو تو وہ نماز کی حالت میں ہو۔ اس کے بعد آخر میں جب انسان تمام کے تمام کام کر لے، آرام کا وقت ہے، تو ایسے موقع پر ایک نماز فرض کر دی گئی، عشاء کی نماز، تاکہ انسان کے پورے دن کا آخری کام اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہو، انسان شکر ادا کرے کہ اللہ نے مجھے رزق کے مواقع سارے دن میں فراہم کیے، مجھے اشرف المخلوقات بنایا، تو رات کا آخری کام بھی یہی ہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ تو اللہ نے اس اعتبار سے نمازوں کے اوقات متعین فرمائے۔ اس کے علاوہ نمازوں کے اوقات میں ایک اور حکمت پوشیدہ ہے، وہ کیا کہ دیگر مذاہب میں عبادات کے جو وقت مقرر کیے گئے ہیں وہ اس طرح ہے کہ ان کے ہاں مظاہر فطرت کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی سورج چاند ستاروں کو، تو انہوں نے اپنی عبادت کے اوقات ایسے مقرر کیے کہ جس میں سورج چاند ستاروں کو عروج حاصل ہوتا ہے، جبکہ اسلام میں عبادت کے موضوع میں ان اشیاء کو کوئی اہمیت حاصل نہیں۔ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، عبادت کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے، لہذا اسلام نے جو نمازوں کے اوقات مقرر کیے وہ ان مظاہر فطرت کے زوال کے وقت مقرر کیے تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عبادت کے معاملے میں ان اشیاء کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ 5 فرض نمازوں کے علاوہ کچھ نفلی نمازیں بھی ہیں کہ جن کے ادا کرنے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا اہتمام فرمایا، اور جن کا ادا کرنا خیر و برکت کا ذریعہ ہے، جن پر بڑی فضیلتیں ادا کی گئیں، جیسے تہجد کی نماز ہے، چاشت اشراق کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، صلاۃ التسبیح ہے، تہجد کی نماز اور صلاۃ استخارہ ہے، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو، یہ دیگر نمازیں بھی ہیں۔ اب ان نمازوں کو دیکھ کر ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ اسلام تو ہمہ وقت اپنے ماننے والوں کو نماز میں مصروف رکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے خاص کیا، اس میں 5 فرض نمازیں ادا کر لو، اس کے علاوہ جتنے نوافل کا آسانی سے اہتمام کر سکتے ہو کر لو، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ایک انسان فرض نمازوں کو باقاعدگی کے ساتھ ان کے اوقات پر ادا کرتا رہے اور اس کے علاوہ اپنے تمام معاملات صحیح طریقے سے انجام دے اور امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ سارے کام کرے، تو پھر انسان کا ہر عمل عبادت بن جائے گا، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی عبادت، اس کا کھانا پینا بھی عبادت، اس کا روزی کے لیے نکلنا بھی عبادت، یہاں تک کہ اس کا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔
اسلامی عبادات کا مقصد انسان کو تکلیف میں ڈالنا نہیں ہے، مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، جس نے ہمیں فی احسن تقویم بنایا، جس نے ہمیں طرح طرح کی لذتوں سے، طرح طرح کی نعمتوں سے ہمیں نوازا، اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کا شکر اس طریقے سے ادا کیا جائے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ اس اظہار تشکر کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس نماز میں بے شمار اور متعدد حکمتیں اور فوائد اور اسرار پوشیدہ ہیں۔ سب سے پہلی چیز مثال کے طور پر نماز اخلاقی برائیوں اور کمزوریوں کو ختم کرتی ہے، نفسانی خواہشات کو بڑھنے سے روکتی ہے اور روحانی جذبات کو بلندیاں عطا کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ جب انسان بے حیائی سے بچے گا، ان بری باتوں سے بچے گا، تو پھر جو معاشرہ وجود میں آئے گا وہ معاشرہ بھی مثالی اور پاکیزہ معاشرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بیان فرمائے۔ کیا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اے اللہ ایسا رسول، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی، اے اللہ ایسا رسول مبعوث فرما کہ جو ان پر تیری آیات پڑھ کر سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ بعثت کے مقاصد تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اب یہ مقاصد جو بعثت کے تھے ان کو ادا کرنا امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم غور کریں تو نماز کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام وظائف پورے کے پورے اس نماز میں ہم انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بعثت کا پہلا مقصد پورا ہو گیا۔ پھر نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، جب نماز نے بے حیائی سے اور بری باتوں سے روک دیا تو تزکیے کا حصول ہو گیا۔ اسی طریقے سے نماز میں قرآن پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سنا جاتا ہے، تو یہ حکمت کی اور کتاب کی تعلیم ہو گئی۔ تو اس نماز میں بعثت کے تینوں چاروں مقاصد پورے کے پورے آ گئے۔ اسی طرح نماز کا دوسرا بڑا فائدہ جس کا تعلق ہمارے معاشرتی شعبے سے ہے، وہ کیا؟ کہ اس کے ذریعے سے ستر پوشی اور لباس پہننے کا سلیقہ آ جاتا ہے، جو کہ تمدن کی بنیاد ہے۔ اسی طرح تمدن کی ایک علامت طہارت اور پاکیزگی ہے۔ نماز کے آداب اور شرائط میں سے ہے کہ انسان کا بدن پاک ہو، انسان کے کپڑے پاک ہوں، جس جگہ وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ جگہ پاک ہو۔ تو اسلام نے ہمیں تمدن کی ایک اہم علامت سے متعارف کروا دیا۔ اس نماز کی برکت سے انسان روحانی طور پر بھی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے اور جسمانی طور پر بھی اس کو پاکیزگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اور اس طہارت و پاکیزگی کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان صحت مند رہتا ہے، کیونکہ پاکیزہ معاشرے میں، پاکیزہ ماحول میں کبھی بھی جراثیم پرورش نہیں پاتے۔ مثال کے طور پر اسلام کہتا ہے کہ صبح صبح اٹھ کر فجر کی نماز ادا کرو۔ اس وقت آکسیجن کی افراط ہوتی ہے، آکسیجن زیادہ ہوتی ہے، تو جب انسان صبح فجر کے وقت اٹھے گا، آکسیجن ملے گی تو صحت مند رہے گا اور اس سے کسل مندی جو ہے وہ دور ہو جائے گی، انسان صحت مند رہے گا۔ یہ نماز کے فوائد ہیں۔ جسم کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے بعض اوقات ورزش کی ضرورت بھی ہوتی ہے، تو نماز کے ذریعے سے یہ مقصد بھی حاصل ہو گیا۔ مثال کے طور پر عشاء کا کھانا کھا کر انسان رات کا کھانا کھاتا پھر عشاء کی نماز کے لیے جاتا ہے، جو ایک طریقہ کار ہے، تو جب جا کر عشاء کی نماز ادا کرے گا تو کھانے کے انہضام کا بہترین طریقہ ہوگا۔ لہذا یہ نماز، اس سے ہمیں بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی قوم، ملک یا معاشرے کی معاشی ترقی اور اس کی کامیابی کا سبب وہ اصول ہیں جن پر وہ زیادہ سے زیادہ وہ معاشرہ عمل کرنے والا ہو۔ وہ اصول، وہ روایات کیا ہیں؟ وہ نظم و ضبط ہے، وہ اتحاد و اتفاق ہے، وہ اخوت و مساوات ہے، وہ خدا ترسی ہے۔ نماز میں ان تمام کے تمام اصولوں کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ جب ہم اکٹھے مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہے ہوں، جمعے کی نماز ہے، عیدین کی نماز ہے، حج کے موقع پر جہاں مسلمان سارے کے سارے جمع ہوتے ہیں، تو ان تمام کے تمام اجتماعات میں نظم و ضبط،
یکجہتی و یگانگت، اتفاق و اتحاد، اطاعت و متابعت دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اس کا پھر لازمی نتیجہ کیا ہے کہ لوگوں کے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وفاداری کا، فرما برداری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی کے علاوہ نماز بندگی کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس طرح تو نماز کے سارے ارکان اہم ہیں، لیکن سجدے کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ انسان اپنے وجود کی سب سے مقدس چیز پیشانی کو جب اللہ کے آگے جھکاتا ہے، اس کے سامنے نہ کوئی بت ہے نہ کوئی تصویر ہے، اس کے دل میں صرف اللہ کا تصور موجود ہے، وہ اللہ کے آگے معافی مانگ رہا ہے، اللہ سے اپنے گناہوں پر توبہ کر رہا ہے، اللہ کے سامنے اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے۔ تو بندگی کے اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اس کے علاوہ نماز میں مسلمانوں کی برادرانہ مساوات اور انسانی برابری ہے۔ جب ایک ہی دن میں 5 وقت لوگ مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں، اکٹھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں، تو وہ مساوات کی ایک اعلیٰ مثال ہے، اس لیے کہ وہاں پر امیر و غریب، کالا گورا، اجمی عربی، کوئی امتیاز نہیں، سب ایک صف میں کھڑے ہو کر اکٹھے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح نماز کے ذریعے سے اتحاد اور اتفاق کا اظہار ہوتا ہے، اور یہ اتفاق اور اتحاد یہ ایسی قوت ہے کہ جس کے سامنے اور دیگر ساری منتشر طاقتیں بکھر جاتی ہیں، وہ اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے فوائد اور بہت سی حکمتیں نماز کی پوشیدہ ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کی جائے، مسجد میں جا کر ادا کی جائے۔ اسلام میں مساجد کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ بنیادی طور پر مسجد ایک دینی ادارہ ہے کہ جس کے ذمے کیا کام ہے؟ تمام زندگی کے شعبوں، سیاسی، سماجی اور معاشرتی تمام شعبوں پر یہ اس کے کام محیط ہیں۔ اگر ہم مسجد کو ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے اس کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہیں تو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو مدینہ منورہ کی نواحی بستی قباء میں جب آپ پہنچے تو آپ نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ وہاں پر جا کر مسجد تعمیر کی۔ مدینہ منورہ پہنچے تو سب سے پہلا کام یہی کیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ اور اسی طریقے سے آج بھی مسلمان جب بھی کسی بستی کو بساتے ہیں تو وہاں پر مسجد ضرور قائم کی جاتی ہے۔ اس اعتبار سے مسجد ایک محبوب ترین مقام ہے۔ لیکن اسلام نے مسجد کو صرف ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، بلکہ امت کے اجتماعی مسائل پر غور و خوض کرنا اور دینی، تعلیمی، سیاسی اور روحانی فوائد کے لیے بھی مسجد کو مرکز قرار دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد مقام شورا کی حیثیت رکھتی تھی کہ جہاں پر متعدد مسائل کا بڑی آسانی سے حل تلاش کر لیا جاتا تھا۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعید میں یہ قصر صدارت تھی کہ جہاں پر وہیں سے صوبوں کو فرمان جاری کیے جاتے تھے، امراء کا تقرر ہوتا تھا، سفروں کا انتخاب ہوتا تھا، وہیں سے سفروں کی روانگی ہوتی تھی، فوجی دستوں کو وہیں سے روانہ کیا جاتا تھا۔ مسلمانوں میں اگر نزاع ہو جائے تو فریقین کے درمیان صلح اور صفائی کے لیے مسجد بہترین مرکز تھی۔ مسجد میں ہی آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کے لیے جو وفود آتے تھے، مسجد میں ہی ان کا استقبال کیا جاتا تھا۔ مسجدوں سے ہی صدقات کا نظام قائم تھا، یہیں سے مال غنیمت کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ جتنے بھی زخمی تھے ان کی مرہم پٹی مسجد سے ہی ہوتی تھی۔ غرض مسجد شفا خانہ بھی تھی، سیکٹریٹ بھی تھی، دفاع کا مرکز بھی تھی، خارجہ تعلقات کا کاروبار بھی یہیں سے ہوتا تھا، دیگر قبائل کے ساتھ باہمی معاہدے بھی مسجد سے ہوتے تھے۔ مسجد اتفاق اور اتحاد کا مرکز تھی، یہ تقوی کی بنیاد تھی۔ مسجد ایک کثیر المقاصد ادارہ رہا ہے، شروع سے لے کر آج تک بھی مسجد کو اہمیت حاصل ہے، لیکن آہستہ آہستہ مسجد کے دیگر پہلوؤں کو ختم کر دیا گیا اور صرف ایک عبادت گاہ کی حیثیت سے اس کو باقی رکھا گیا، جس کے نتیجے میں ہماری اتحاد اور اتفاق کو خاصا نقصان پہنچا۔ لوگوں نے مسجد کی طرف آنا چھوڑ دیا، حالانکہ یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتے ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر ہم ملک میں ان کو دسترس دے دیں، اقاموا الصلاۃ،
تو وہ نماز قائم کریں، وآتوا الزکاۃ زکوٰۃ ادا کریں، وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیں، ونہوا عن المنکر لوگوں کو برائی سے روکیں۔ یہ ارباب اقتدار کی ذمہ داری ہے۔ بہرحال آج کے دور میں بھی مسجد کو اس اعتبار سے خاص مقام حاصل ہے کہ آج بھی ہماری آبادیوں میں، ہماری بستیوں میں مساجد ایک درسگاہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ وہاں پر بچوں کو ابتدائی تعلیم دی جاتی ہے، حفظ و قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ آج بھی مسجد کے ساتھ مسلمانوں کا ایک تعلق موجود ہے۔ یہ مسجد ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے، نمازوں کا باجماعت مسجد میں اہتمام کیا جائے تاکہ مسلمان پھر سے آپس میں متفق اور متحد ہو جائیں۔ یہ نماز جس کا اس پوری نشست میں تذکرہ ہوا، یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ اس کے مسائل کو سیکھیے، نماز کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، مفسدات، مکروہات، ان کو پڑھیے، ان کو سیکھیے، اہل علم کے پاس بیٹھ کر سیکھیں تاکہ ہماری نماز ایسی بن جائے کہ جس کو اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔